پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب، خورشید شاہ صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپوزیشن کی بات کو درست قرار دے دیا. لیکن جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا اس پہ تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا ساتھ دیا باقی اتحادی جماعتوں کی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کو قائم ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے. آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر قومی اسمبلی میں 7 آرڈیننس پیش کیے گئے. ایک طرف پیپلز پارٹی نے ان آرڈیننس کی مدت میں توسیع کے لیے ووٹ دیا اور دوسری طرف وہاں کھڑے ہو کے اپوزیشن کے موقف کو درست قرار دیا. کتنا عرصہ اس طرح چلے گا، یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے. دوسرا معاملہ ہے ہائی کورٹ پشاور کا فیصلہ آ چکا ہے. پی ٹی آئی کے وکلاء نے خود اپنی غلطیاں تسلیم کر لی ہیں، میں یہ بتاؤں گا. پھر ایک اور معاملہ ہے راولپنڈی سے متعلقہ. راولپنڈی میں ایک قتل ہوا تھا چودھری عدنان، سابق ایم پی اے کا. اس کی تفتیش کہاں پہنچی، کیا رخ اختیار کر رہی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، میں اس کے حوالے سے کچھ نئی معلومات ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا. سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں جب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 7 آرڈیننس پیش کیے، کیونکہ یہ آرڈیننس تھے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل چل رہی ہے اس سے ریلیٹڈ ان میں چیزیں تھیں اور ان کی مدت ختم ہو رہی تھی اور 120 دن کی توسیع چاہیے تھی. تو وہاں اپوزیشن کا احتجاج سنی اطاعت کونسل ہے، پی ٹی آئی ہے، اس کا بنتا ہے، جو ہے ایک روایت ہے کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، اگر وہ اعتراض نہ کرے تو پھر اپوزیشن کس چیز کی ہوئی. لیکن حیران کن طور پہ پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب، خورشید شاہ صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپوزیشن کی بات کو درست قرار دے دیا. لیکن جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا اس پہ تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا ساتھ دیا باقی اتحادی جماعتوں کی طرح اور اپوزیشن کے 63 ارکان موجود تھے اور گورنمنٹ کے 130 ارکان موجود تھے. یہ سمجھ سے بالاتر ہے. یہ ہو کیا رہا ہے ناظرین؟ میں تھوڑا سا ایوان کی کارروائی سے متعلق مختصراً آپ کو بتاتا چلوں. یہ 7 آرڈیننس ہیں. پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا ایک آرڈیننس ہے، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے، پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے، آرڈیننس کرمنل لا ہے، پرائیویٹائزیشن ہے جو خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا ایشو ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے. یہ 7 آرڈیننس تھے جو نگران دور میں کاکڑ حکومت میں تیار کر کے جاری کیے گئے. اب ان کی مدت ختم ہو رہی تھی اور ساتھ ہی آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، تو لہٰذا آج اگر ان میں توسیع نہ کی جاتی تو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل میں کچھ خلل آ سکتا تھا. یہ تو گورنمنٹ کا موقف ہے اور اعظم نذیر تارڑ نے وہاں اپنا موقف بیان کیا. لیکن ووٹنگ کا مرحلہ آیا، اس پر عمر ایوب نے چیلنج کر دیا وائس کو اور کہا کہ ووٹنگ کرائیں. اسپیکر نے ووٹنگ کرائی تو 130 حکومتی ارکان تھے ایوان میں اور 63 جو ہے سنی اطاعت کونسل کے ارکان تھے. لیکن اس وقت صورتحال دلچسپ ہو گئی جب نوید قمر صاحب کھڑے ہوئے اور انہیں بولنے کا موقع دیا اسپیکر نے، تو انہوں نے آرڈیننسز پر اعتراض کر دیا اور کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا، سو انہوں نے باتیں کی. پھر خورشید شاہ صاحب ہیں جو سینئر ترین رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ میں اپوزیشن سے اتفاق کرتا ہوں. اس پر بڑی تھمپنگ ہوئی، اپوزیشن بنچوں سے بڑے ڈیسک بجائے گئے اور آرڈیننس کے ذریعے حکومتیں نہیں چلائی جانی چاہیے اور یہ ساری کارروائی ہوئی. اس پر حکومتی وزراء جو ہیں نون لیگ کے وہ پریشان بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے اور لا منسٹر نے یہ وضاحت کی کہ یہ آرڈیننس اب چلے جائیں گے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں، وہاں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے اور وہاں موقف پیش کر لیں اور جو اگر کوئی غلط چیز ہے اس میں اس کو ہم لیجسلیشن میں
اڑا دیں گے۔ تو پیپلز پارٹی ایک طرف حکومت کے مزے ہیں، آئینی پوسٹیں ساری لے لی ہیں، اور کل ایک ہوا ارسا کے چیئرمین کا حکم بھی واپس ہوا، وہ بھی شہباز شریف دباؤ میں آئے۔ آج ایوان کے اندر جو کچھ ہوا تو نون لیگ کے وزراء زیادہ تر تو خاموش رہے، اعظم نذیر تارڑ کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے پیپلز پارٹی پر تنقید نہیں کی لیکن اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا۔ اب یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ شہباز حکومت روز کھڑی ہوگی روز گرے گی، یہ سلسلہ، اور اپوزیشن سنی اتحاد کونسل جے یو آئی والوں نے تو آج بڑا کمال کیا، بیٹھے رہے اپنی نشستوں پہ، نہ حکومت کے حق میں ووٹ دیا نہ اپوزیشن کے حق میں، حالانکہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی لیکن نور عالم نے کہا ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ تو اسمبلی کا حال حوال ہو گیا۔ ناظرین، پھر میں آپ کو بتاتا چلوں، راولپنڈی میں ایک قتل ہوا تھا بڑا مشہور، چودھری عدنان، ایک ایم پی اے رہے ہیں، تحریک انصاف میں تھے، پھر 9 مئی کے بعد تحریک انصاف چھوڑ گئے۔ اس میں جو تفتیش ہو رہی ہے اس حوالے سے بہت سے سوالات اٹھے ہیں۔ ایک صاحب ہیں انجم بٹی، جنہیں گرفتار کیا گیا اس معاملے میں، لیکن ان کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی، انہیں کسی ضمنی میں نامزد نہیں کیا گیا ابھی تک، اور نہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس اس حوالے سے خاموش ہے راولپنڈی کی۔ ان کا ایک بیٹا ہے دانش بٹی، وہ گرفتار ہے، اس وقت جیل میں ہے، اور اس سارے معاملے میں جو اعانت جرم ہے اس میں چودھری تنویر نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، دانیال چودھری بیرسٹر ابھی ایم این اے بنے ہیں، اور ان کے اسامہ ہیں چھوٹا بیٹا چودھری تنویر کا، ان کو پر بھی ایف آئی آر درج ہے۔ دو چیزیں سوالات میرے ذہن میں اٹھتے تھے، دو چیزوں سے اٹھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ انجم بٹی کے خلاف کوئی، ناظرین، مختلف تھانے ہیں راولپنڈی کے، سول لائن ہے زیادہ تر، اور یہ جھنڈا چیچی کے رہائشی بتائے گئے ہیں، ان کے خلاف مختلف ایف آئی آریں مختلف دوروں میں درج ہیں، جیلوں میں جا چکے ہیں، کرمنل ان کا ریکارڈ موجود ہے، اس کو ان کو پولیس نے اٹھایا، ان کو گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی ان کو ابھی تک، اور ہائی کورٹ میں ایک رٹ بھی دائر کی گئی ہے ان کی فیملی کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ ایک اور معاملہ ہے اس کیس میں، فرض کریں یہ بات ایف آئی آر میں جو لکھی گئی ہے درست ہے، ایک وقت کے لیے مان لیں آپ کہ چودھری تنویر اس میں ملوث ہیں، تو جو پستول برآمد کیے گئے ہیں چودھری تنویر کی ایک رہائش گاہ فیس 7 راولپنڈی میں، جو مہمان خانے کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے، اور بتایا گیا جی کہ پسٹل جو ہیں جو یوز ہوئے ہیں وہ وہاں سے ہم نے برآمد کیے، تو کوئی کم عقل ہی ہوگا ایسا جو کوئی واقعہ کرائے اور اپنے گھر پہ وہی پستول رکھ لے اور جگہ بھی وہیں سے برآمد ہو۔ اس حوالے سے اب کل مطالبہ کیا ہے چودھری تنویر نے، حنیف عباسی نے، کہ جے آئی ٹی بنائی جائے۔ نون لیگ کی حکومت ہے پنجاب میں، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں، تو جے آئی ٹی کا مطالبہ کافی حد تک مجھے جائز لگتا ہے۔ ایک پولیس سینئر افسر پہ نام تو نہیں لیا چودھری تنویر نے اپنی پریس کانفرنس میں، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کیس کو جان بوجھ کے خراب کر رہے ہیں اور انہیں ملوث کرنے کی کوشش ہے۔ چودھری تنویر نے یہاں تک کہا پریس کانفرنس میں کہ میں خانہ کعبہ جا کے بھی حلف دینے پہ تیار ہوں کہ ہمارا یا ہمارے خاندان کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جو مقتول ہیں چودھری عدنان، ان کی والدہ چودھری تنویر کی بھانجی ہے، بڑی قریبی ان کی رشتہ داری ہے۔ بہرحال یہ کیس بہت بڑا کیس بن گیا ہے راولپنڈی میں۔ ایک طرف پولیس کا موقف ہے، لیکن پولیس جو ہے کھل کے آ کے موقف نہیں دے رہی، پریس ریلیز کی صورت میں بھی نہیں دے رہی، ان کے ترجمان بھی نہیں بول رہے، جو سی پی او صاحب ہیں انہوں نے بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی۔ مثلا کوئی 5-10 کلو ہیروئن پکڑی جائے، کوئی اور ملزم پکڑے جائیں تو فوراً میڈیا کو بلا لیا جاتا ہے کہ ہم نے جی ملزم پکڑے ہیں، یہ ان کے اقوالی بیان ہے، یہ فلاں ہیں، حوالے میں دکھایا جاتا ہے میڈیا اپیئرنس۔ ان ملزموں کی ابھی تک میڈیا اپیئرنس نہیں ہوئی۔
انجم بٹی کی گرفتاری کیوں نہیں ظاہر کی گئی؟ یہ بڑا مشکوک معاملہ اس دو وجوہات پہ ہو جاتا ہے۔ اگر انجم بٹی درست کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی گرفتاری ڈالی جائے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں ملوث ہیں تو آگے کارروائی چلائی جائے۔ اب جے آئی ٹی کا مطالبہ ہے، دیکھتے ہیں آئی جی پنجاب اس میں جے آئی ٹی بناتے ہیں۔ اگر جے آئی ٹی بنائی جائے تو اس میں 3-4 اداروں کی افسران کو شامل کیا جاتا ہے، عموماً یہی ہوتا ہے۔ اس میں انٹیلیجنس بیورو کے افسر ہوتے ہیں، ایف آئی اے کے افسر شامل کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پولیس پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں نا چودھری تنویر اور ان کے فیملی کے افراد۔ تو پھر ایک غیر جانبدار جے آئی ٹی بن جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ ایک انہوں نے کل پریس کانفرنس میں اشارہ کیا ہے کہ تفتیش کا رخ موڑا جا رہا ہے اور ایک کاروباری شخصیت کی اہمیت پر ایسا کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی کاروباری شخصیت ہے؟ یہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کاروباری شخصیت ہے یا کوئی اور کاروبار سے منسلک ہے؟ یہ بھی بڑے سوالات اٹھے ہیں۔ کیا وہ پولیس پہ اثر انداز ہو رہی ہے وہ کاروباری شخصیت، یا پولیس کے ایک آدھ افسر پہ اثر انداز ہو کے اس کیس کا رخ موڑا جا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے دو طریقے ہیں، یا جے آئی ٹی بنا دی جائے یا کوئی جوڈیشل انکوائری کرا لی جائے، سیشن جج لیول پہ انکوائری کرا لی جائے اور وہاں حقائق پیش کر دیا جائے تو صورتحال کلیئر ہو سکتی ہے۔ انصاف ہونا چاہیے، سوال یہی ہے سب سے بڑا، انصاف ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ناظرین، آخری بات مختصراً کرتا چلوں گا کہ سنی اطاعت کونسل کا کل پشاور ہائی کورٹ میں جو ان کو رٹ خارج ہو گئی مخصوص نشستوں پر، آج بھی 4-5 خواتین نے حلف اٹھا لیا۔ شیر افضل مروت نے رات ایک ٹی وی پروگرام میں اس بات کو اعتراف کیا کہ سنی اطاعت کونسل سے اطاعت کرنا اور اس میں شامل ہونا ہماری بڑی غلطی تھی، اور قانونی طور پہ ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ اسی طرح احمد خان صاحب ہیں، بڑے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے بھی غلطی تسلیم کی۔ تو یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں جج کی گئیں؟ جب سارا کچھ آپ لوز کر بیٹھے، اب آپ غلطیوں کا اعتراف کرتے رہیں، غلطیوں کا اعتراف۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے معاملات جو ہوتے ہیں اور قانونی جو معاملات ہوتے ہیں، بڑا غور خوض کر کے سنجیدہ لوگوں کو آگے کر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں پتہ نہیں کس انداز میں یہ فیصلے کیے گئے، اس کا جواب تو بیرسٹر گوہر دے سکتے ہیں، عمر ایوب خان دے سکتے ہیں، اور باقی جو ان کی لطیف کھوسہ صاحب ہیں جی، بڑے بھائی کے وکیل مانے جاتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں۔ اب ایک وکیل نے تو کھلے عام، شیر افضل مروت نے اپنی غلطی کا، پارٹی کی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، اب باقی بھی کر لیں۔ اب غلطیوں کا اعتراف نہ کریں، جمہوری عمل میں آپ نے حصہ لے لیا ہے۔ شیر افضل مروت نے ایک اور بات کہہ دی کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ملے تھے گنڈا پور پرائم منسٹر سے، حالانکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اس بات پر ناراض ہیں۔ تو ناظرین، کل میں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کہہ دی تھی کہ عمران خان صاحب اپنے سی ایم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب شیر افضل مروت کل اگر وہ عدالت میں ان کو ملے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے، تو پھر درستی ہوگی اس میں۔ ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔